الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين. بواد بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. معصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آج موضوع تھوڑا سا بدلا ہوا رہے گا، اس لیے کہ آج ہمارے 8ویں امام حضرت علی ابن موسیٰ رضا کی شہادت کی. بہرحال آیتوں کا خلاصہ پہلے سماعت فرما لیں. جیسا کہ میں برابر کر رہا ہوں، قرآن مجید کی یہ آیتیں ایک ایسی بات کہہ رہی ہیں کہ جس بات کو ہر انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے اور مانتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے جیو ہو، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس پوری کائنات میں تم اگر ڈھونڈو گے تو تم کو انسان سے بہتر کوئی اور خلقت نہیں ملے گی. اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں، بہت پوٹینشل ہے. یہ اپنے کو بھی بدل سکتا ہے، دنیا کو بھی بدل سکتا ہے. یہ خاک کو پاک کر سکتا ہے، مگر شہروں کو برباد بھی کر سکتا ہے. اگر یہ اونچا اٹھنا شروع ہو جائے تو اتنا اونچا اٹھ جاتا ہے کہ جبریل امین پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اب اگر انگلی برابر بھی آگے بڑھوں تو چل جاؤں. اور گرتا ہے تو پھر اتنا گرتا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے، اربعین آنے والی ہے، ایک مظلوم اربعین ہے. فاطمہ کے لال کا چہلم ہے، علی کے بیٹے کا چہلم ہے. عراق کے لوگ پیدل بیچارے، یہ نہیں کہ ان کا پیسے نہیں ہیں، بلکہ یہ عشق حسین ہے. میں نے خود کئی سال ہو گئے جب ایک ٹی وی کے انٹرویو میں دیکھا تھا کہ وہ پیدل ایک بیچاری عورت بڑھیا آ رہی تھی، تو اس سے ٹی وی کے انٹرویو لینے، اور پتہ نہیں کتنی دور سے آئی تھی، 200 میل دور سے، 300 میل دور سے، کہاں سے آ رہی تھی. 200 میل دور سے لوگ آتے ہیں بھائی پیدل. اور ٹی وی کے انٹرویو لینے والے نے اس سے پوچھا تم پیدل کیوں آ رہی ہو؟ اس نے ایک سیدھا سا جواب دیا، فی عشق حسین. یہ حسین کا عشق ہے کہ جو ہم کو، ایسا نہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ یہ عشق حسین ہے کہ جس میں ہم پیدل آ رہے ہیں. کچھ بھیڑیے بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بھیڑیوں سے بدتر کوئی لفظ نہیں ہے. بھیڑیوں سے بھی بدتر القاعدہ کے لوگ بے خطا ظاہروں کو کیا کر رہے تھے. وہ آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بلاسٹ کیا انہوں نے، اور تقریباً 40 زائرین اس قافلہ شہداء میں شامل ہو گئے کہ جو
جب سے حسین شہید ہوئے اس وقت سے شہداء کا قافلہ ختم نہیں ہو رہا ہے. خدا سے آپ دعا کریں کہ ان پر زمین و آسمان سے عذاب نازل ہو. جو بے خطا بے قصور لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور اسے کارے ثواب سمجھتے ہیں، خدا لعنت کرے ان لوگوں کے اوپر. میں آپ سے سچ بتاتا ہوں، یہ بدنصیب اپنے کو مسلمان کہتے ہیں. کیوں اپنے کو مسلمان کہتے ہو بھائی؟ اپنے کو بھیڑیا کہو، جو تم اپنے کو سانپ کہو، اپنے کو اور کوئی درندے کا نام لے لو، کہو کیوں اپنے کو مسلمان کہتے ہو؟ تم سے اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. قرآن کہتا ہے کہ تم نے اگر ایک بے خطا انسان کو، چاہے وہ یہودی ہو، مشرک ہو، بے دین ہو، اگر بے خطا ہے تم نے قتل کر دیا تو تم نے پوری دنیا انسانیت کو قتل کر دیا. یہ مظلوم کو ماتب کرنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد رسول اللہ کہنے والے حسین حسین کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کیا خطا ہے ان کی؟ کیا خطا ہے؟ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اب میں آپ خیال نہ کیجیے گا، کچھ دل پر میرے چوٹ لگی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. ابھی معلوم ہو کہ اب اس کے بعد نہیں ہوگا تو آدمی مطمئن ہو جائے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں، ایک طرف یہ ہے ملعون جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں. یہ نمازیں ان کو جہنم میں ڈھکیل لیں گی. یہ میں عرض کر چکا آپ کے سامنے برابر. آج پھر میں وہ عرض کرتا، لیکن آج تاریخ کی مناسبت نہیں ہے. یہ روزے ان کو جہنم میں ڈھکیل لیں گے، اس لیے کہ نمازوں سے اگر سبق سیکھ کر انسان نہیں بنا تو نمازوں سے فائدہ کیا ہے؟ روزے رکھ کے اگر انسان جانور بھڑیا بنا رہا تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ اور مجھے حیرت ہے ان مسلم علماء پر کہ جو ان کی مذمت نہیں کرتے ہیں. بھائی بے خطا لوگ قتل ہو رہے ہیں، 2 مسلمان مارے جاتے ہیں، 2 ہندوؤں سے تو ایک آفت آ جاتی ہے. تو وہ انسان ہے، اور یہ جو شیعہ مارے جا رہے ہیں بے خطا بے قصور، یہ انسان نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہندوؤں کا حال. کہاں ہے باقی؟ ارے وہ نہیں بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے بھائی اظہر نقوی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ان کے پاس ہمارے ٹرسٹ کی رپورٹ ہے. دیکھیے بیٹا، آپ کی بھی اس میں غلطی ہے. آپ کو اہل بیت کی ایسی وہ شخصیتیں ملی ہیں کہ اگر ان کا صحیح انٹروڈکشن آپ کرا دیں تو لوگ خدا کو نہیں مانیں گے مگر ان کو ماننے کے لیے کرتا ہے. آپ دیکھیے رپورٹ میں موجود ہے کتنے ہندو ہیں کہ جو ہمارے ٹرسٹ میں سہم امام کا پیسہ بھیج رہے ہیں. بھائی ہندو خمس کا پیسہ بھیج رہے ہیں. دیکھیے چھپا ہوا نام ہے ان کا، ہر سال آتے ہیں نام ان کے، پابندی سے بھیجتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ تو ہندو ہیں، آپ کو بھیجتے ہیں؟ آپ معلوم کیا جواب دوں؟ کہ لے ہم ہندو ہیں، ہندو رہیں گے، ہندو مریں گے، مگر آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کا حق ہے وہ ہم نکالتے رہیں گے. رپورٹ موجود ہے، آپ نام پڑھ لیجیے ان کے. تو کتنے لوگ ہیں وہ سہم امام بیچتے ہیں کیلکولیشن کر کے باقاعدہ ایسا. میں اپنے کالج میں بیٹھا ہوا تھا، ایک خاتون 35-36 سال کی ان کی عمر ہوگی. ہندوؤں میں کاسٹ سسٹم ہوتا ہے، ایک اعلیٰ کاسٹ سے ان کا تعلق تھا. وہ آئی میرے پاس اور مجھ سے کہا کہ آپ میرے گھر پہ آئیے. میں نے خیر ان کا پتہ وتا لے لیا، لیکن میں ان کو پہچانتا نہیں تھا. میں نے کہا بھائی اس طرح سے میں ایک غیر عورت کے گھر پر کیسے پہنچ جاؤں؟ تو میں نے ان کی سیال لی کہ کس قسم کی عورت ہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ تو مجلسوں کی زینت ہیں. ہندو عورت، پڑھی لکھی عورت،
میں تو برسوں سے میں لکھنؤ کا محرم کیا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ جب میں نے ان کا نام لیا کہ بھئی اس نام کی عورت یہ عورت کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ تو مجلسوں میں سوچ پڑتی ہیں، وہ تو مجلسوں میں سلام پڑھتی ہیں، روتی جاتی ہیں اور سلام پڑھتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں اور سوچ پڑھ کون؟ ہندو اور مسز جیگن۔ اب جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میرا خبر کیا چلا گیا۔ سنیے، جب میں گیا تو ان کی طبیعت خراب تھی، کچھ کھانسی زکام وغیرہ تھا، تو میں نے یوں ہی پوچھا ایز اے کرسی کہ آپ کسی کا علاج نہیں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو جب بھی بیمار ہوتی ہوں، بیماری کوئی بھی ہو، ایک ہی دوا میں استعمال کرتی ہوں۔ دیکھیے بیٹا، کہا کہ کوئی بھی بیماری ہو میں تو ایک، میں کہا وہ کون سی دوا ہے جو ہر بیماری کا علاج ہو؟ کہ وہ دوا آپ کو نہیں معلوم، مجھے معلوم۔ ان کا بتائیے۔ کہ میں تو جب بیمار ہوتی ہوں بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ انہوں نے پڑھا کہ میں بیمار ہوئی اور میں نے کہا ناد علی مظہر العجائب تجد اللہ کا فی النوائب کل، پوری ناد علی انہوں نے سنا۔ اور یہ ان کے عقیدے اور مولا کے نام کی برکت ہے کہ کہتی ہیں بس میں نے یہ ناد علی پڑھی اور میں ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے جو مکان کا سب سے اونچا حصہ ہے وہاں پر باقاعدہ چھوٹا سا میں نے امام بارگاہ بنا رکھی ہے، تعزیہ رکھا ہوا ہے۔ بتائیے، اب ہم ان مسلمانوں سے محبت کریں گے یا ان ہندوؤں کے لیے صاف کارنر ہمارے دل میں ہوگا؟ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ۔ ایک آپ حضرات اس سے بہتر جانتے ہیں پاکستان میں تو یہ مصیبت اور ہمارے یہاں بھی کچھ کم نہیں ہے مصیبت، سال بھر فتوے آتے رہتے ہیں کہ اگر تم نے، مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ ہم اگر جلوس میں گھوڑا دیکھ لیں تو ہمارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں دلدل جس کو وہ کہتے ہیں، وہ گھوڑا کہتے ہیں، اور پنجاب میں گھوڑا کہا بھی جاتا اس کا، کہ ہم اگر کہیں گھوڑا دیکھ لیں تعزیے کے جلوس میں تو ہمارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جب گدھوں سے نکاح پڑھوائیے گا تو اسی طرح گھوڑوں کو دیکھ کے نکاح ٹوٹے گا۔ اب واقعی یہ بات ہے، تو گھوڑے کو دیکھنے سے اور نکاح کے ٹوٹنے سے کیا تعلق ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتا دے بھائی، اب دونوں میں کیا ربط ہے؟ یہ کیسا فلسفہ، یہ کیا بات ہے؟ ایک وبا سال بھر آتی رہتی ہے، فتوے 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 فتوے۔ مفتیوں کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے کم وقتوں کو سوائے فتووں کے۔ تعزیہ اٹھانا بدعت ہے، اس میں شرکت نہ کیجیے، علم اٹھانا حرام ہے، اور تو سبیل جو ہے وہ حرام ہے، اور کھچڑا جو ہے وہ حرام ہے، اور یہ بدعت ہے۔ سال بھر مسلسل فتوے آتے رہتے ہیں۔ مجھے پاکستان کی بھی خبر ہے اور ہندوستان کی بھی خبر ہے، دونوں جگہ فتوے آتے رہتے ہیں۔ مگر حشر کیا ہوتا ہے؟ مثال دے دوں، جیسے جناب موسیٰ کے سامنے جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی تھیں اور اپنی چھڑیں اسٹکس ڈالی تھیں، وہ سانپ بن کے لہرانے لگی تھیں، اور پھر اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ جب انہوں نے عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ تو یہ جتنے فتوے ہیں یہ سانپوں کی شکل میں زمین پر لہراتے رہتے ہیں، محرم کا اژدہا آتا ہے سب کو نکل کر ختم کر دیتا ہے۔ جو اچھی بات ہے کہیں کی اس کی تعریف بھی کی جائے گی، ایسی بات ہوگی۔ میں تو محرم کراچی میں کرتا ہوں، اس سال اللہ کا شکر ہے کہ یہ شیطان ان کو کوئی بدماشی کرنے کا موقع اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان میں نہیں ملا۔ آپ لوگ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں 8، 9 اور 10 3 دن کسی پاکستانی چینل پر نیوز کے لیے تو بریک ہوتا تھا، باقی 3 دن سوائے مولا حسین کے کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ سو سلام مرثیہ مجلسیں مذاکرے سوائے اس کی اور کچھ نہیں تھا۔ تو جتنا وہ سانپ لہراتے جاتے ہیں اتنا اژدہا محرم کا اپنا کام دکھاتا جاتا، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔
پاکستان میں طالبان کا حال کیا مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. پاکستان میں رضالی کے دشمنوں کا حال کیا مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. مگر ساری دشمنیاں ایک طرف اور فاطمہ کی دعا ایک طرف. انشاءاللہ یہ رضائی آپ حضرات کے جو عشق ہے اہل بیت سے اس کے طفیل میں انشاءاللہ باقی رہے گی، قائم رہے گی بات، اور اسی طرح سے روز بروز انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور دل میرا دکھا آج یہ خبر سن کے اس لیے جملے میری زبان سے نکل گئے. تو بہرحال ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ انسان سے بہتر ہم نے کسی کو نہیں بنایا، مگر یہ انسان ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو بہترین راستے پر چلتا ہے، لیکن جب شیطان کے بہکانے میں آ جاتا ہے تو اسفل السافلین، بدترین خلق ہو جاتا ہے. اب آپ اس کی مثالیں دیکھنا چاہیں تو ہر دور میں موجود ہیں. اگر ایک طرف موسیٰ موجود ہیں اعلیٰ علیین کی شکل میں، تو دوسری طرف فرعون موجود ہے اسفل السافلین کی شکل میں. اس کمبخت کو دیکھیے، بدنصیب کو دیکھیے. بھائی دیکھیے آپ ذرا غور کیجیے، ماشاءاللہ آپ لوگ سب سمجھدار لوگ ہیں. کاہنوں نے، نجومیوں نے کہہ دیا فرعون سے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تخت حکومت الٹ دے گا. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ بات قابل اعتبار تھی یا یہ بات قابل اعتبار نہیں تھی. یا تو ایسی تھی کہ اس پر بلیو کیا جائے، یا ایسی تھی کہ اس پر بلیو نہ کیا جائے. تو اگر بلیو کیا جائے تو قتل کرنا بیکار تھا، اس لیے موسیٰ تو پیدا ہو کے رہیں گے. اور اگر بلیو نہ کرنے کے لائق تھی یہ بات، تب بھی بچوں کو مارا جا رہا تھا. موسیٰ پیدا ہو گئی نہیں. تو دونوں صورتوں بچوں کا قتل، معصوم بچوں کا قتل، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا تھا. کتنے بچے مارے گئے پتا ہے آپ کو؟ 60,000. 60,000 بچے ماؤں کی گودیوں میں ذبح کر دیے گئے. اور اللہ نے یہ انتظام کیا کہ موسیٰ اپنی والدہ کے شکم میں آئے. جو لوگ غیبت پر ایمان نہیں رکھتے ہمارے امام کی، وہ ان سے پوچھئے کہ یہ ہوا کیا. ہر بنی اسرائیل کی عورت پر دائیاں معین تھیں، مڈ وائفس، کہ جو دیکھتی رہتی تھی وہ پریگننسی تو نہیں ہے. موسیٰ شکم میں رہے مگر غیبت کا پردہ پڑ گیا. دائیاں سمجھ ہی نہ سکی کہ شی از پریگننٹ، ان کو حمل ہے. اس کے بعد جب موسیٰ، اب بات کسی اور طرف جاری شروع گیا تو اتنا سے دوں کہ موسیٰ پیدا ہوئے تو اب ماں کا دل دھڑکا کہ اب کیا کروں، اب کیسے چھپاؤں. تو یہ سب قرآن میں لکھا ہوا بھائی. تو شاید کہ ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ ہم پر بھروسہ کرو، ایک لکڑی کا چھوٹا سا باکس بناؤ، اس باکس میں بچے کو رکھ دو، دریائے نیل کے سپرد کر دو. ماں نے دریائے نیل کے سپرد کر دیا. حسب وحی الہی بچے کو صندوق میں رکھ کر، لکڑی کے باکس میں رکھ کر، اور وہ باکس جو تھا وہ اپ اسٹریم میں چلا. اگر دھارے پر چل رہا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ پانی میں بہنے والا ہے، لیکن جب اپ اسٹریم میں چلا، ادھر جدھر فرعون کا محل تھا، تو اس کے اندر کسی اور کے اشارے پر چل رہا ہے. وہ مختصر سننا ہے، وہ بات آ گئی اسی بس کر رہا ہوں. اب وہاں پہنچ گیا اور لوگوں نے صندوق کو نکالا، دیکھا کہ اس میں ایک بچہ ہے. پہلے فرعون نے کہا قتل کر دو اس کو. پہلے سے اللہ نے معلوم کب سے انتظام کیا تھا. فرعون کی صرف ایک لڑکی تھی، وہ بھی بیمار رہا کرتی تھی، اولاد سے محروم تھا. جب یہ چاند سا بچہ دکھائی دیا تو زوجہ فرعون نے کہا یہ سب قرآن میں ہے، آسان نتخذہ ولدا. ارے بھائی ہمارے تو کوئی لڑکا بھی نہیں، ہم کیوں ایسے اپنا لڑکا بنا لیں. سن لیجئے بس، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آگے نہیں، مجھے بہت سی باتیں کہنا ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ پر جو اللہ نے احسان کیا، ایک دوسرے منزل پر اس کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے یہ احسان کیا، یہ احسان کیا. اس میں یہ احسان ایک بتائیے قرآن میں ہے
کہ موسیٰ ہمارا ایک احسان یہ تھا کہ تم جب اپنے قاتل کی گود میں پہنچے فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ قرآن، تو ہم نے تمہارے قاتل کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی۔ اب میں سب اہل سنت میرے بھائی ہیں سوائے القاعدہ اور طالبان کے بھائی، بالکل صاحب بات ہے وہ اس سے نہیں، باقی سب سنی میرے بھائی ہیں۔ اب میں برادران اہل سنت سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری محبت فرعون کے دل میں ڈال دی۔ اب میں مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں ایک معصوم نبی کی محبت ہے اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اس کو سیدھا جنت میں جانا چاہیے بھائی، اگر کوئی طالبان سور بزی تو اس کو مل جانا چاہیے۔ تو قرآن کہہ رہا فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے فرعون کے دل میں تیری محبت پیدا کر دی ہے موسیٰ، نص سے قرآن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی فرعون حضرت موسیٰ سے محبت کرنے لگا، تو جائے گا فرعون جنت میں؟ سنی شیعہ سب میں لے لیں گے، ہرگز نہیں جائے۔ کیوں نہیں جائے گا بھائی؟ موسیٰ کا چاہنے والا ہے، کیوں نہیں جائے گا؟ بتا دوں کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے nicht جائے گا کہ وہ تو موسیٰ سے محبت کرتا تھا مگر موسیٰ اس سے نفرت کرتا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ فرعون دربار سجا ہوا ہے، دیکھیں میرے اوپر کچھ لوگ کہتے ہیں غلط فہمی ہوئی کہ میں داڑھی کا مخالف ہوں، میرے خود ہی منڈی سے داڑھی ہے، میں کہاں سے مخالف ہوں؟ داڑھی کا مخالف نہیں ہوں، داڑھے کا مخالف ہوں۔ داڑھی ضرور رکھی ہے، اچھی لگتی ہے، دیکھیے جن لوگ جس بچے اچھی لگ رہی ہے، داڑھی اچھی لگتی ہے۔ ایک داڑھی میں سچا بات سچ بتا رہا ہوں بھائی آپ کو کہ بعض داڑیاں میں نے اتنی لمبی دیکھی ہیں کہ جب آدمی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو داڑھی کو سمیٹ کے بغل لگا، یہ ہے داڑھا، یہ ہے داڑھا۔ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں کہ احتیاط نہ کریں تو وہ اپنے ہی پیشاب سے رنگین ہو جائے، یہ داڑھا ہے۔ اس کی اسلام میں اجازت، ہمارے فرقے میں کم سے کم اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اجازت؟ اس لیے کہ داڑھی، میں کوئی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فقیر ریکارڈ ہو رہی مجھے معلوم ہے، کوئی بھی سن سکتا ہے، کوئی مجھ سے بات کر لے آ کے۔ داڑھی سنت رسول ہے، داڑھا سنت فرعون ہے۔ فرعون کے داڑھا تھا یہاں تک، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ سن لیجیے، موسیٰ 2-3 مہینے کے ہیں، بڑا پیارا بچہ ہے، دیکھنے میں بڑا ہیلدی، اچھا خوبصورت، اور فرعون اپنے دربار میں لیے بیٹھا ہوا ہے۔ بھرے ہوئے دربار میں اس بچے نے کتنی بڑی تھی داڑھی کہ الٹے ہاتھ میں داڑھی لپیٹی۔ کون سی لپیٹی جائے گی؟ ایک بارش کی داڑھی لپیٹی جا سکتی ہے؟ ایک بارش کی داڑھی لپیٹی جا سکتی ہے، پر یہ تاریخ کو بائیں ہاتھ سے داڑھی لپوٹی، سیدھے ہاتھ سے دیا لپوٹا۔ اور وہ اتنے سے بچے کا لپوٹا اتنا پاورفل تھا کہ منہ پہ رہا ہو گیا۔ حکم دیا قتل کر دو، لوگ ارے بچہ ہے بچہ ہے بچہ بچی، بچہ بچے کا تب ایسا ہوتا ہے کہ میرا منہ ٹیڑھا ہو گیا، اتنی زور سے لپوٹا مجھے مارا ہے۔ سمجھ گیا بات؟ مجھ کو موسیٰ فرعون سے کیا کرنا ہے؟ لیکن نص سے قرآن ہے کہ فرعون موسیٰ سے محبت کرتا تھا، مگر موسیٰ کے دل میں فرعون سے نفرت تھی، اس لیے معصوم سے محبت کے باوجود بھی جہنم میں جائے گا۔ اب آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ ابو طالب تو نہیں یاد آ گئے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو طالب رسول سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اگر محبت نہیں کرتے تھے تو شیخ ابو طالب نے اپنے بچوں کو لٹا کون دیتے تھے بار بار کہ میرا کوئی بچہ قتل ہو جائے مگر حضور پاس نہ آنے پائے،
تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ ابو طالب حضور سے بے انتہا محبت کرتے تھے، مگر حضور ابو طالب سے کتنی محبت کرتے تھے یہ اس وقت ظاہر ہوا کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو پیغمبر پیچھے پیچھے روتے ہوئے چلے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ فرعون و موسیٰ والا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ابو طالب موسیٰ پر جان دیتے، ابو طالب رسول پر جان دیتے ہیں اور رسول حضرت ابو طالب پر جان دیتے ہیں. تو معصوم سے محبت کر سکتا ہے جس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا، لیکن اگر معصوم نبی کسی سے محبت کرے، آپ سب جانتے ہیں کہ جس سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اس کو پیغمبر نے عام الحزن قرار دیا. تو اب ایک طرف فرعون ہے تو دوسری طرف حضرت موسیٰ بھی ہیں. وہ احسن الخالقین کا نمونہ ہے، یہ اسفل السافلین کا معیار ہے. اس کے بعد بس جلدی نہیں پہنچنا ہے. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم ہم کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں کوئی شرمندگی اس پر نہیں ہے، ہم نہ کہیں کہ چوٹ پر کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین کا مرتبہ سوائے حضور کے، سوائے پیغمبر آخر الزمان کے ہر نبی سے زیادہ تھا. ہمارے پاس کی دلیل ہے قرآن سے بھی اور مشاہدے سے بھی. دیکھیے پیغمبر کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم کا تھا کہ نہیں تھا؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں. شیعہ سنی حضرت ابراہیم کیا تھے؟ پہلے بنے نبی، پھر اپ گریڈ ہوئے، کیا بنے؟ رسول. اور اپ گریڈ ہوئے، کیا بنے؟ اولو العزم پیغمبر. جب نبی ہو گئے، رسول ہو گئے، اولو العزم پیغمبر ہو گئے، تب ان کا امتحان لیا گیا. قرآن سند دیتا ہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ، امتحان میں یہ 100% نمبر لے کر آئے. جب امتحان میں 100% نمبر لے کر آئے تب ارشاد ہوتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما. تو پہلی منزل نبوت، جب اس سے اوپر اٹھے آدمی تو رسالت، جب اس سے اوپر اٹھے تو اولو العزم، جب اس سے اوپر اٹھے تو امامت آتی ہے. بلند مگر امتحان بھی بہت ہوئے. میں ایک امتحان رکھ دوں آپ کے سامنے، بہت سخت امتحان. بتوں کے بعد گئے جانے کے بعد پورا واقعہ موجود ہے، لیکن افسوسی کے وقت نہیں ہے. قرآن مجید میں کہ لوگ عید کے دن جب چلے گئے اور وہ مندر خالی ہو گیا تو یہ وہاں مندر میں گھس گئے. نوجوان کے بالکل جانے کے بعد ایک ایک بت سے کہنا شروع کر دیا، یہ بس تمہارے آگے لڈو پیڑ رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کھاتے کیوں نہیں ہو تم بھائی کھاؤ، یہ تمہارے رکھے ہیں سامنے. بتوں کے بجائے مولوی بیٹھے ہوتے تو ایک لڈو نہ بچتا بھائی. اور بت بیچارے کیا کریں، مفتی بیٹھے ہوتے. تو اب وہ بت تو مالکم لا تنطقون، ارے تم کھاتے کم بہت کچھ بولو تو صحیح، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ بولتے بھی نہیں. فضرب ضربا بالیمین، پیش چلانا شروع کی، سب کو توڑ کے ختم کر دیا. اور وہ جب واپس آئے دیکھا جتنے خدا ہیں وہ سب ٹوٹے پڑے ہیں. جب انسانوں کے بنائے ہوئے معبود ہوتے ہیں تو ان کی گت یہی بنتی ہے. میں آپ کو بھائی ایک سچا واقعہ سنا رہا ہوں. میرا بڑا بیٹا جو وہ بلڈر ہے، بلڈنگز بناتا ہے، کانٹریکٹر بلڈر ہے. اس نے ایک مکان لیا، کافی بڑا مکان تھا، پرانا مکان تھا. ہندو سے مکان لیا، خریدا کہ وہاں توڑ کے اس کو اپارٹمنٹس بنائے. وہ اب وہ ہندو تو ہندو، اس کے یہاں بھائی بالکل سچا واقعہ، اس کے یہاں گھر کے اندر ایک بھگوان، ایک مورتی پتھر کی دیوار میں لگی ہوئی تھی. تو میرے بیٹے نے کہا کہ میں اس مورتی کو توڑوں گا تو ہندو مسلم فساد ہو جائے گا. تو اس نے مالک سے کہا بھیا تم ہی ان سے سمجھو، مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اس نے ہتھوڑا اٹھا کر مارنا شروع کیا، وہ مورتی نہیں ٹوٹ رہی تھی کسی صورت سے. تو اس نے وہ دیہاتی طور سے مجھے کہا بھگوان بڑے مضبوط ہے، ٹوٹت نہیں ہے. بھگوان بڑے مضبوط، یہ اس مکان کے بھگوان اتنے مضبوط ہے کہ نہیں ٹوٹ رہے تھے. ابراہیم نے سب کو توڑ توڑ کے قصہ ختم کر دیا. بہرحال اب مختصر یہ ہے کہ یہ طے ہوا کہ اب ان کو کیا سزا دی جائے.
کہا کہ سزا یہ ہے کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے. کتنی ایک انسان کو جلانے کے لیے کتنی آگ کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے کربلا مولا کا راستہ کھول دیا ہے. اللہ اسے امام زمانے کے ظہور تک کھلا رکھے. انشاءاللہ آپ ٹیکسی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت اتنی میں جانتا ہوں کیونکہ I belong to Iraq because my mother was from Iraq, from کربلا. تو آپ جب کربلا مولا سے نجف کی طرف جانے لگے اور 6-7 کلومیٹر آپ آگے جائیں بس کے اوپر یا ٹیکسی کے اوپر، پلیز لک ٹو دا لیفٹ سائڈ. آپ بائیں طرف دیکھیں تو آپ کو ایک ٹیلا سا دکھائی دے گا. آپ جب ڈرائیور سے پوچھیے ٹیلا کیا ہے تو کہے گا یہ تلہ نمرودی ہے. کیا ہے تلہ نمرودی؟ وہ ابھی تک ہے، چھوٹی سی پہاڑی. وہ آگ جو ہزاروں برس پہلے جلی تھی اس کی راکھ کا ایک پہاڑ بن گیا تھا، جو بارشوں سے، ہواؤں سے، آندھیوں سے کٹتے 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 اب بھی اتنا بڑا ہے کہ اب بھی وہ آپ کو دکھائی دے گا. یہ آگ کتنی اونچی تھی، کتنی اونچی رہی ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک انسان کے لیے. اچھا جو ظالم ہوتا ہے وہ بدھو بھی ہوتا ہے، وہ اسٹوپڈ بھی ہوتا ہے. آگ تو اتنی جلا دی گئی یہ سوچے ہی نہیں کہ آگ میں ان کو ڈالا کیسے جائے گا. جو ڈالنے جائے گا وہ خود ہی پہلے تپش اتنی ہوگی اس کی کہ وہاں پہ ان کو خود سے سکھائیں گا اپنے پیروں سے لے جائیے. میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بس میں آ جاؤں گا ابھی سیدھے اسی موضوع پر. اللہ کل جو میں نے کہا تھا اس سے میں لنک کر رہا ہوں. اللہ کیا یہ نہیں کر سکتا تھا کہ آگ میں، لکڑیوں میں آگ جل نہ پاتی، روشنی نہ ہوتی، آگ کر سکتا تھا. کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ بادل بھیجے پانی برسے آگ بجھ جائے؟ کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ زلزلہ آئے اور وہ آگ زمین میں دھنس جائے؟ اب وہ اس کے لیے کیا وہ سب کچھ کر سکتا تھا. کیا وہ فرعون کی زبان کو گونگا نہیں کر سکتا تھا؟ کیا وہ ان ہاتھوں کو شل نہیں کر سکتا تھا، پیرالائز نہیں کر سکتا تھا جو منجنیق پر گوفن میں رکھ کر ابراہیم کو پھینک رہے تھے؟ سب کر سکتا تھا وہ. مگر اللہ نے کہا ہر حسرت نکال لے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آگ فرض کیجئے کہ زلزلہ آتا اور زمین میں دھس جاتی تو فوراً مسکرا کر کہتا کہ اللہ میں نے بیکار اتنی رحمت کی، میں تو خالی بہلانے دھمکانے کے لیے آگ روشن کی تھی. اب میں اتنا بڑا جانور تھوڑی تھا کہ ایک آدمی کو زندہ جا رہا تھا. اور ابراہیم کے صبر کی طاقت تک کھلتی. تو وہی جو کل میں نے کیا تھا کہ ابراہیم کے صبر کی طاقت کھلی اور ظالم کے ظلم کا اندازہ ہو. اس لیے آگ کو نہ بجھایا گیا، نہ دھنسایا گیا، نہ اڑایا گیا. ابراہیم گوفن میں بٹھا کے رسیوں سے، بس بات سمجھتے رہیے گا ذہین مجمع ہے. ابراہیم کپڑے پہنے ہوئے تھے اپنی چوائس سے، رسیوں سے باندھا گیا. باندھنے کے بعد گوفن میں رکھا گیا، گوفن میں رکھ کے اچھال دیا گیا. آگ میں گئے، بیچ کے واقعات میں حس کر رہا ہوں. وہاں اتنی بڑی آگ میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد رسی جل گئی. آیا تو اتری کہ وسلام علی ابراہیم، ابراہیم پر بھی آگ ٹھنڈی ہو جا. رسی جل گئی بیچاری اور ابراہیم چلے آئے. کیوں بھائی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آگ کو کس نے بتایا کہ رسی جلے مگر کپڑے نہ جلیں؟ بھائی رسی جلی تو کپڑے بھی تو جلنا چاہیے تھے، کپڑے نہیں جلے. فرق کیا ہے؟ کپڑے ابراہیم نے خود چنے تھے، رسی باندھی گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خود چنتا ہے نبی، اس کی تو حفاظت کی ذمہ داری لی جا سکتی. جو نبی کے ساتھ باندھ دی جائے اس کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری اب جب امامت کی منزل مل گئی تب کہتے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری نسل میں. ارے بھائی رسالت ملی تو کیوں نہیں مانگتے نسل میں؟ نبوت کیوں نہیں مانگتے؟ ابراہیم جواب دیں کہ رسالت ختم ہو جانے والی، نبوت ختم ہو جانے والی ہے، امامت باقی رہنے والی. بس آج آخر امام کا ذکر کرنا مجھے افسوس ہے کہ میں سوچتے تو بہت آیا تھا لیکن وقت نکل گیا. بس آپ کو میں ایک سچا واقعہ بتا دوں جو خود میرے اوپر گزرا ہے. دیکھیے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امام کو ولی عہدی قبول کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا
اور امام نے یہ شرط لگا لی تھی کہ میں معاملات حکومت میں کوئی مداخلت نہ ہونے دوں گا، لیکن خلاف شریعت کوئی بات دربار میں نہیں ہونے دوں گا. بس یہی فرق ہوتا ہے امامت و ملوکیت میں. ملوکیت آتی ہے تو شریعت پر سوار ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ واقعہ آپ سن لیں. امام رضا مامون کے پہلو میں کبھی نہیں بیٹھے، کوئی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. معمولی کپڑوں میں رہتے تھے، دور بیٹھتے تھے تاکہ دنیا پہلے ہی سمجھ لے کہ مجبوراً یہ عہدہ قبول کیا ہے. امام تو اس کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. دربار سجا ہوا ہے، پولیس ایک آدمی کو پکڑ کر لاتی ہے، چہرے سے مقدس، ماتھے پر گھٹا، ہاتھ میں تسبیح، آ کر رپورٹ دی کہ اس نے چوری کی ہے. کس نے چوری کی؟ اس مقدس انسان نے، جس کے ماتھے پر گھٹے کا نشان، ہاتھ میں تسبیح، دیکھنے سے مقدس معلوم ہو رہا تھا. سن لیجئے یہ واقعہ. مامون نے پوچھا کہ تو نے چوری کی ہے؟ کہاں چوری کی ہے؟ اقرار کرتے ہو؟ کہاں کرتا ہوں. حکم دیا جاؤ اس کے ہاتھ کاٹ دو. اس نے کہا میرے ہاتھ نہیں کٹیں گے. تو نہیں کٹیں گے؟ اسلام میں حکم ہے کہ دیکھیے جو میں کیا کہوں گا، میرے کنٹرول کے باہر ہو گئی بات. تو کہا کہ کیوں نہیں ہاتھ کٹیں گے؟ کہا کہ چوری میں نے کی ہے مگر ہاتھ تیرے کٹیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس نے کیا کہا؟ چوری میں نے کی ہے مگر ہاتھ تیرے کٹیں گے. کہا کیوں؟ میرے ہاتھ کیوں کٹیں گے؟ غصہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیری حکومت میں تو عیاشیاں کر رہا ہے، محل میں دادے عیش دے رہا ہے، زرین پردوں کے پیچھے زندگی گزار رہا ہے. تجھے خبر کیا ہے کہ تیری سلطنت میں کتنی غربت پھیلی ہوئی ہے. مجھ پر 3 وقت آکے کے گزر گئے تھے تب میں نے چوری کی تھی. تو حالت اضطرار میں آدمی اگر جرم کرے تو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے. اور چونکہ یہ جرم تیری وجہ سے ہوا اس لیے ہاتھ تیرے کٹیں گے. بات اتنی مضبوط تھی کہ مامون سناٹے میں آ گیا. اس نے پلٹ کر امام کی طرف دیکھا، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ امام نے کہا صحیح کہہ رہا ہے. امام نے کہا صحیح کہہ رہا ہے. اور کیا؟ اب یہ واقعہ ہے سن 90 کا. یہی کینیڈا کے ایک صاحب تھے مسٹر دویدی، وہ لکھنؤ آئے. اس زمانے بابری مسجد کا ایشو بہت گرم تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمان ایک دوسرے سے قریب آئیں، اور وہ ہمارے ایک بہت بڑا حال ہے گنا سنستھان میں، وہاں ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں آپ بھی آئیے، آ کر تقریر کیجیے. میں کہیں اس سفر میں جلدی میں جاتا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا اور آ کر میں تقریر کروں گا. میں وقت معینہ تاریخ، میں نے کہا بھائی میرا ٹائم فکس ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیے. میں نے 5 بجے کا ٹائم، میں نے کہا 5 لے کے 5:20 تک میں تقریر کروں گا، بس یہی میرا ٹائم فکس ہے. اس بیچ میں کوئی دوسرا کو آپ ٹھیک ہے. اب میں ایک صاحب کے ساتھ، جعفر امام ان کا نام تھا، ان کی گاڑی پر بیٹھ کے میں گیا گنا سنستھان. تو میں نے دیکھا وہاں کا تو منظر ہی دوسرا ہے. وہ بہت بڑا حال ہے گنا سنستھان، اس کا پارک پورا سا بھرا ہوا، اور جے شری رام، جے شیا رام، جے شیا رام. اور یہ بیچارے ڈرے جا رہے ہوں کہیں تو بڑی مصیبت کا یہاں یہ دوستی نہیں، یہاں تو قتل عام ہونے والا ہے. میں نے کہا یہ دیکھتے ہیں کیا ہے. وہ جے شیا رام تو کہہ رہے ہیں، میں شیعہ تو ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں وہ بیچارے پیچھے پیچھے آئے. امر بیگ ڈور سے جب اندر داخل ہوا، وہ ڈاکٹر دویدی نے دیکھا تو وہ روتے ہوئے بیچارے وہاں سے اترے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، آپ دوستی کی جلسہ کیا، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے صاحب؟ کہنے لگا وہ ہم نے تو یہ جلسہ اسی لیے کیا تھا، اور پھر یہ بجرنگ دل والوں نے اور RSS کے لوگوں نے سب آ کر ہمارے جلسے کو ہائی جیک کر لیا. اور اب مسٹر اٹل بہاری واجپئی جو پرائم منسٹر رہے انڈیا کے، ان کی تقریر ہونے والی ہے، اور سب ہماری تشکیل جو تھی وہ تحس نحس ہوئی. تو میں نے کہا بھیا قربانی کا بکرا میں ہی کھایا، اور کہ مسلمانوں میں نہیں ملا. آپ کو کہاں بلایا تو تھا ہم نے، لیکن یہاں کا رنگ دیکھ کر وہ سب بیچارے چلے گئے. تو میں نے کہا ان کی نسل کا اثر ہے، میں جانے والا نہیں ہوں. میں ممبر بات کر رہا ہوں، میں ڈرتا ہوتا، میں واقعی ڈرتا ہوتا نہیں. میں نے کہا وہ گئے، وہ ڈر گیا، میں جانا، میں بیٹھا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے.
اب وہ اٹل بہاری واجپئی کا ہی از اے ویری پاورفل اوریٹر بھائی، آپ لوگ کبھی تک سنی اس کی، اب تو مر رہے ہیں. اب وہ انہوں نے تقریر شروع کی اتنی لمبی کہ 5 بجے اور 5:30 ہوئے اور 5:45 ہو گئے اور نماز مغرب کا وقت آ گیا، اور نماز مغرب کے بعد مجھے فوراً نکاح پڑھنا تھا، اس کا وقت بھی آ گیا. مگر میں نے سوچا میں اگر یہاں سے اٹھ کے گیا تو ادھر میں اٹھا، ادھر پیچھے تالیاں بجیں گی کہ گئے، یہ بھاگے، یہ بھی بھاگے، یہ بھی بھاگے، یہ بھی بھاگے. میں نے کہا یہاں پر اسلام کی عزت کا سوال ہے، میں نہیں جا سکتا. کوئی پروگرام چلا ہے، بالکل سچا واقعہ ہوتا ہے، آج تک لوگ یاد کرتے ہیں اس کو. باہر رہا ہوا مجمع یہاں. اب پہلے تو واجپئی جی جو تھے مسلمانوں کو گالیاں دیتے رہے اور برا بھلا کہتے رہے. وہ شاید میں ویسے میرا خود چھوٹا تھا، میں شاید نہیں دیکھا تھا کہ مجھے پہچانتے ہی تھے، کیا پرابلم تھی کہ وہ برس رہے تھے بس. پھر انہوں نے اسلامی شریعت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اسی میں کہا بتائیے آج اس زمانے میں وہ شریعت نافذ کی جا سکتی ہے کہ جس میں چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اس طرح کے وہ نعرے لگ رہے ہیں اور بالکل جلسہ قابو کے باہر ہوا جا رہا ہے. اس کے بعد وہ بیٹھ گیا. اس کے بعد آخری اسپیکر کے طور پر میرا نام پہنچا لیا گیا. میں گیا، میں بھی چالاک تھا، میں ہوشیار تھا. میں نے جا کے مسلمانوں کی باتیں شروع نہیں کی، میں نے تو گیتا کی تعریف شروع کر دی. یہ دیکھیے یہ قرآن نے ترکیب بتائی ہے، میں کو بتا رہا ہوں. قرآن نے صرف حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم کا ذکر بہت زیادہ کیا. سے پس منظر آپ دیکھیں گے تو یہی ہے کہ جب یہودی قرآن گفتگو کرتا تھا تو پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر شروع کر دیتا تھا. جب عیسائیوں سے گفتگو کرتا تھا تو پہلے حضرت عیسیٰ کا ذکر شروع کر دیتا تھا. نیچرلی جب وہ ان کی اٹینشن ہو جاتی تھی تو پھر اپنی بات کہنا شروع کرتا. میں نے بھی اسی ٹیکنیک کو اپنایا. گیتا میں نے پڑھی تھی، میں نے گیتا کے شلوک دھڑا پڑھنا شروع کر دیا. گیتا ایسی کتاب ہے، یہ کتاب ہے. اب پورا مجمع اور میرے قابو میں آ گیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ کا جو دھرم ہے ہندو بھائیوں بہت پیارا دھرم ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ تیاگ کے اوپر ہے، یعنی ریننسیشن کے اوپر ہے. اسلام کی بنیاد انصاف کے اوپر ہے، جسٹس کے اوپر ہے. اسلام میں کوئی بات انصاف کے خلاف نہیں کی جا سکتی ہے، یہ اسلام کی فاؤنڈیشن ہے. اور وہ مجمع تھا میرے تو پورا اٹینٹو ہو گیا. اس کے بعد میں نے اٹل بہاری واجپئی سے کہا، میں نے کہا ابھی جو آپ نے فرمایا ہے کہ اسلامی شریعت میں یہ اصول ہے کہ چور اگر چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، آپ نے صحیح کہا ہے، لیکن بڑے مجمع میں جب کبھی بھاشن دیا کیجیے تو پہلے پڑھ لیا کیجیے. اب وہ سوچ جیسے کہ میں اسے یہ کہہ دوں گا. میں نے کہا اسٹڈی کر لیا کیجیے. لیکن بے شک یہ بات صحیح ہے کہ اگر چور چوری کرے تو اسلامی شریعت کہتی کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، مگر اس کے پہلے 9 کنڈیشن ہیں، 9 شرطیں لگی ہیں، جس میں ایک بڑی شرط یہ ہے، سن لیجیے، ایک بڑی شرط یہ ہے کہ اگر ملک کا حاکم، ملک میں رولنگ کرنے والا انسان کرپٹ ہے اور اس کے کرپشن کی وجہ سے ملک میں غربت ہے، پاورٹی ہے، لوگ فاقے کر رہے ہیں، اور اس فاقے کے وجہ سے کوئی شخص چوری کرے تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، لیڈر کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. لوگوں کو تو آپ جانتے ہیں جو ماں مینٹلٹی ہوتی ہے، کسی کو ہٹ کی ہوتا نہیں بنا، وہ کلیپنگ ہوتی وہ شروع ہو گئی. واجپئی جی کے چہرہ تھا وہ فق اور کیا. تو یہ امام رضا علیہ السلام کے دربار سے میں نے استفادہ کیا تھا. امام رضا میں زیادہ معجزات وغیرہ کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ اس میں جہاں عجب بھی بہت ہوتی ہے، لیکن جو سچے معجزات ہیں اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا. میں نے خود اپنی آنکھ سے مولا کے دربار کا معجزہ دیکھا ہے. سن 65 میں جب میں گیا تھا ایران تو میرے ساتھ لکھنؤ کے ایک صاحب گئے تھے، بہت بڈھے تھے اس وقت، وہ 75 سال کے قریب ان کی عمر ہوگی. اتنی موٹے موٹے تال کی اینک لگاتے تھے بھائی، اتنے موٹے تال کی اینک لگاتے تھے. اب وہ گئے، اس کے بعد جو میں نے دیکھا دوسرے دن تو میں دیکھا ان کی اینک نہیں. میں نے کہا اینک کیا ہو گئی آپ کی؟ وہ مجھے بھیا کہتے تھے، اور لکھنؤ کی زبان میں بھیا. کہنے لے بھیا میں تو مولا سے اپنی آنکھیں لینے آیا تو مجھے مل گئی. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لے میں نے پہلی جگہ کے بعد دعا کی، مولا
آپ کے در کا فقیر ہوں، آپ کے در سے آنکھیں لینے کے لیے آیا ہوں. بہت کم بیچارے کو دکھائی دیتا، بہت کم کو دکھائی دیتا. چلیے سال میں پلٹ کر آیا، اور اس کے بعد پھر میں 3 بجے میں نے جانے کے لیے الارم لگا کہ 3 بجے اٹھ کر میں پھر دوبارہ زیارت کے لیے جاؤں گا. 3 بجے الارم بجا تو میں اٹھا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اینک کدھر ہے، دعائیں کیسے پڑھوں گا، مفاتیح الجنہ کے اعمال کیسے کروں گا. اب میں اینک دیکھ رہا ہوں تو مجھے اینک نہیں مل رہی ہے. آدمی کو جب بس نہیں تھا بیوی کو غصہ ہوتا تھا، بیوی کو غصہ میں نے ہوتا ہے کہ بھائی کدھر گئی اینک، کدھر گئی. مجھے مجھے کیا معلوم کدھر گئی، مجھے کیا معلوم کدھر گئی. ڈھونڈو تمہیں نے کہیں رکھی. تھوڑی دیر بعد جو میں نے دیکھا اور کیا میں کہا کہ مجھے اینک کی ضرورت کیا، مجھے سب چیزیں یوں ہی صاف دکھائی دے رہی. وہ آپ یقین کیجئے کہ اس کے بعد مرتے مر گئے، درجنوں بیماریاں ان کی ہوئی، لیکن آنکھوں پر ان کی کبھی کوئی اثر نہیں. ایک مرتبہ صلوات آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. جائیے خلوص کے ساتھ. کتنے معجزات ہوتے ہیں امام کے دربار میں. وہ دربار ہے، جا کر دیکھیے. یہ القاعدہ والے کیا یہ جانتے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بموں سے شیعوں کو مارتے رہیں گے تو دربار بند ہو جائیں گے. یہ دربار بند ہونے والے نہیں ہیں. اس سے زیادہ سخت وقت ہمارے اوپر گزر چکے. ہم تو 1400 برس سے اس کو بھگت رہے ہیں. تو ہمارے امام علی ابن موسیٰ رضا آپ سے جو کوشچنز کیے گئے تھے، کل کوشچن آنسر سیشن یہاں بھی ہو رہا ہے. میں ایک جاہل آدمی آ کے بیٹھوں گا، اگر مجھے معلوم کو بتاؤں گا، نہیں معلوم گا صاف کہہ دوں گا کہ مجھے نہیں معلوم ہے. لیکن امام موسی رضا سے جو بہت ٹف کوشچن کیے گئے تھے اس کی تعداد تھی 30,000، 30,000 سوالات. آج ان سوالات کا پتہ نہیں ہے. یہ ان کو ذخیرہ سب ختم ہو گیا. مامون نے اپنے ایک جنرل کو بھیجا امام کی خدمت میں خط بھیج کر، بس مجلس خط ہو رہی ہے. اور وہ گیا اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ مامون آپ کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہے، کراؤن پرنس. اور پھر جبر کیا، زور کیا، زبردستی کی. امام تیار ہوئے، چاہنے والے خوش کہ امام ولی عہد بنائے جا رہے ہیں. مگر امام جب روانہ ہونے لگے تو فرمایا ہمارا مرثیہ کہو. کس نے کہا؟ امام رضا نے. فرمایا ہمارا مرثیہ کہو. کہا مولا آپ کو تو ولی عہد بنایا جا رہا ہے، تمہارا بعد مرثیہ کہے گا؟ کہا کہ نہیں مجھے معلوم ہے، میں اب زندہ پلٹ کے مدینے نہیں آؤں گا. اس کے بعد چلے وہاں سے اور پھر واقعہ معلوم آپ کو کہ نشاپور پہنچے. نشاپور میں شیعوں کا مسکن تھا ہمیشہ سے. نشاپور و قوم یہ ہمیشہ سے شیعوں کا مسکن رہا. یہ بات آپ ذہن رکھیے گا، یاد رکھیے گا. نشاپور میں خبر ہوئی کہ امام ادھر سے گزر رہے ہیں. 24,000 لوگ، 24,000 آدمی، ہر ایک کے ہاتھ میں قلم. اب اس زمانے میں فاؤنٹن پین بال پاؤنٹ پین تو ہوتا نہیں تھا، قلم دعوات و کاغذ. 24,000 آدمیوں نے آ کر امام کو گھیر لیا. کہا فرزند رسول کچھ ارشاد فرمائیے کہ ہم اسے لکھیں. کچھ یاد تو نہیں ہے آپ کو؟ یہ کتنی بڑی شکست ہے ایک شخص کی. ایک شخص کی کتنی بڑی شکست ہے کہ جس سے رسول نے کہا تھا کہ مجھے قلم لا کر دے دو کہ میں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بات تم گمراہ نہ ہو. اس نے ایک بکواس کی جس کو میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. اس کی روح کتنی بے چین ہوگی کہ میں ایک قلم و کاغذ دینے کے لیے تیار نہ تھا. اسی رسول کے جانشین کے پاس 24,000 آدمی کھڑے ہیں قلم اور کاغذ لیے ہوئے کہ بولیے اور ہم لکھیں، بولیے اور ہم لکھیں. جب اس طرح سے آگے بڑھا تو آپ نے محمل کا پردہ اٹھایا اور ہاں سن لیجیے. کہا کہ مجھ سے وقف ہو رہا ہے، میں عربی کی بات ہٹا رہا ہوں. فرمایا کہ مجھ سے میرے والد موسی کاظم نے، ان سے ان کے والد جعفر صادق نے، ان سے ان کے والد امام محمد باقر نے، ان سے ان کے والد زین العابدین نے، ان سے ان کے والد امام حسین نے، ان سے ان کے بھائی امام حسن نے. دیکھیے حدیثیں جو آتی رسول سے آتی ہیں، رسول سے آتی ہیں نا. وہ جب اصحاب کا سلسلہ ہوتا ہے تو حدیث رسول سے آتی ہے، جب امام کا سلسلہ ہوتا ہے تو رسول حدیث کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا کہ حسن سے مولا علی بن ابی طالب نے، ان سے رسول اللہ نے، ان سے جبرائیل نے، ان سے خدا نے یہ کہا.
کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن ذکر حسنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ کلمہ میرا قلعہ ہے، میرا فورٹ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امان مل گئی. اور آگے بڑھے، پھر پردہ ہٹایا، کہا کہ اس حدیث میں تھوڑا سا اور سن لو کہ بشرطھا و شروطھا وانا من شروطھا. ایسے ہی نہیں، اس میں شرطیں ہی ہیں کچھ، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. امام احمد ابن حنبل، جن کے ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں، سعودی عرب میں حنبلی فقہ نافذ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ وہی امام احمد ابن حنبل. امام احمد ابن حنبل سے جب یہ واقعہ کسی نے بیان کیا، ان کے ہم مسئلے کسی شخص نے، کہ امام رضا نے فرمایا ہے، تو آپ معلوم امام احمد ابن حنبل نے کیا کہا؟ جو بات میں نے شروع میں کہی تھی، آپ دوسروں میں مت الجھیے، اپنے والوں کو پہچانیے اور پہچانوائیے. امام احمد ابن حنبل جو حنبلی فرقے کے بانی، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ان کے ماننے والے، ان کا کیا کہا؟ ان کا کہ امام رضا نے یہ فرمایا کہ مجھ سے میرے والد نے، ان سے ان کے 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 بھائی نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے رسول اللہ نے، ان سے جبریل نے. کہا کہ یہ نام جو لیے ہیں علی بن موسیٰ رضا نے، یہ نام اگر کسی دیوانے پر پڑھ دیے جائیں تو اس کو شفا مل جائے گی. بواز بلند یہ نام اتنے مقدس ہیں، یہ نام اتنے پاکیزہ ہیں کہ اگر فقط یہ نام کوئی پاک و پاکیزہ انسان کسی مریض پر پڑھ دے تو یہ نام خود اس کے لیے شفا کا ذریعہ اور شفا کا وسیلہ بن جائے. اب پولیٹیکل گمکس تھی امام کو ولی عہد بنانا، مگر جب اندازہ ہوا کہ جو ہم نے سوچا تھا وہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ امام کے سامنے ہماری مشیت نہیں چل پا رہی ہے، امام کے سامنے ہماری پالیٹکس نہیں چل رہی ہے. ادھر کوئی بات خلاف شریعت ہوئی اور امام نے ٹوکا. ایک بات آپ کو بتا دوں، کل میں نے بسم اللہ پڑھی تھی، میں ایسی باتیں پڑھتا نہیں لیکن مجبوراً پڑھ رہا ہوں، اور مگر اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. امیر معاویہ جب مسجد میں مدینے تشریف لائے ہیں، کل میں نے کہا تھا نا کہ بسم اللہ چھوڑ دی، نماز پڑھاتے تھے، اس وقت سے یہ صورت بن گئی کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا وہی نماز پڑھائے گا. مسجد نبوی کہاں اور معاویہ کہاں؟ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، پیچھے لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار. دیکھیے گا ذرا سا، میں نے جب بھی بتایا آپ کو کہ امام کی موجودگی میں خلاف شریعت ایک اتنی سی بات نہیں ہو سکتی تھی. پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ غائب کر گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. جو میں نے کل کیا تھا یہ واقعہ ہے، تھوڑا میں گھر کے پڑھ رہا ہوں، سنی حضرات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلا معاویہ تھا یہ شخص کہ جسے بسم اللہ نہیں پڑھی. جب نماز تمام ہوئی تو صحابہ نے ہلڑ مچایا، نصیحت لایا اور سڑکتا، یہ بسم اللہ پڑھنا تم بھول گئے یا چوری کر لی؟ بتائیے بھائی، صحابہ کا اجماع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد کا جز ہے، اس کو اگر نہیں پڑھا تو یا چوری کی یا بھول گئے. مگر حکومت کا دباؤ یہ ہے کہ صحابہ نے کہا کہ یا چوری کی یا بھول گئے، پریکٹس یہی شروع ہو گئی کہ بسم اللہ نکال دی گئی. امامت کا سلسلہ ایسی بھی ہے کہ شریعت کے احکام محفوظ نہیں. بس جب دیکھ لیا اس نے کہ امام کی طرف لوگوں کے دل کھنچ رہے ہیں تو آخر وہی حربہ جو استعمال ہوتا تھا، امام کو بلایا، امام تشریف لائے، انگور کچھ رکھے سامنے، کریپس. امام نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا، پھر امام نے انکار کیا، پھر اس نے کچھ تلخ کلامی کی، تو امام نے اس میں سے 2-3 انگور نکال کے نوش فرمائے اور آواز دوش پر ڈال کر چلے. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ بس جو تو چاہتا تھا وہ حاصل ہو گیا. عزیزداروں، کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ ہے کہ رسول کی نسل میں آپ 2 باتیں نہیں بتا سکتے. کوئی شخص، میں پوری دنیا اسلام کو چیلنج کر رہا ہوں کہ رسول کی نسل کے یہ جو 12 امام ہیں، کوئی شخص ان کی غلطی بتا دے.
کہ ان نے کبھی معاذ اللہ یہ جرم کیا تھا، یہ غلطی کی تھی، یہ قصور کیا تھا، اور یہ بتا دے کہ کوئی شہید نہیں ہوا تھا. علی شہید، حسن شہید، حسین شہید، زین العابدین شہید، محمد باقر شہید، جعفر صادق شہید، موسی کاظم شہید، علی بن موسی رضا شہید، سب شہید. ان کے فرزند وہ تو کل 25 سال کے تھے، وہ بھی شہید. شہادت ہو گئی امام کی، مولا کا ماتم کرنے والوں. مگر یہ ضرور ہے کہ شہادت تو ہوئی، مگر امام محمد تقی کی عمر بہت کم تھی. باعجاز تشریف لائے، آنے کے بعد اپنے ہاتھ سے اپنے والد کو غسل دیا، کفن پہنایا. امام محمد تقی مدینے سے طوس آ گئے باپ کو غسل دینے کے لیے. یہ بتائیے مدینے اور طوس کا فاصلہ زیادہ ہے یا خیمہ گاہ کربلا کے میدان کا فاصلہ زیادہ ہے؟ یہ امام رضا کچھ ہوا لیکن بیٹا آ گیا، بیٹے نے آ کر اپنے ہاتھ سے غسل دیا، اپنے ہاتھ سے کفن پہنا. اس کے بعد جنازہ اٹھا ہے تو تاریخی مجمع تھا بغداد میں، بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں اتنا مجمع نہیں ہوا. اور خود یہ ملعون مامون اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا ہوا جا رہا تھا، ماتم کرتا ہوا جا رہا تھا، کمینہ ذلیل روتا ہوا جا رہا تھا، دکھانے کے لیے کہ میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں کہتا ہوں امام رضا آپ یقیناً مظلومی کے عالم میں شہید ہوئے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ مظلومی کے عالم میں شہید تو ہوئے مگر آپ کا جنازہ بڑے اہتمام سے اٹھا. لیکن آئیے آگے کربلا کے میدان میں دیکھیے، جس وقت 11 محرم کو قافلہ اسیروں کا روانہ ہو رہا تھا کربلا سے کوفے کی طرف، ہزاروں مناسی آپ کے سامنے کربلا کا راستہ کھلا ہوا ہے. آپ انصاف سے بتائیے کہ جب آخری وداعی زیارت کر کے مولا حسین کی آپ رخصت ہوتے ہیں تو جہاں تک حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے آپ پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہتے ہیں کہ نہیں دیکھتے رہتے ہیں؟ جہاں جہاں تک روضے کے مینار دکھائی دیتے ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں مولا خدا حافظ، مولا خدا حافظ، مولا خدا حافظ. ہم غلاموں کا عالم یہ ہے. تو یہ بتائیے جب زینب کربلا سے روانہ ہو رہی تھی تو زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جو اپنے بھائی کی لاش کو میدان کربلا میں چھوڑ کر جا رہی ہوں گی. مگر اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے کہ زینب کی نظر اپنے بھائی کے لاش کے اوپر نہیں تھی، سید سجاد کے چہرے کے اوپر تھی. دیکھا کہ چہرے کا رنگ اڑ گیا، قریب گرو جسم سے نکل جائے. دوڑتی میں آئی، آ کر کہا بیٹا یہ تمہارا عالم کیا ہے؟ میں دیکھتی ہوں تمہاری روح تمہارے جسم سے نکلا جاتی ہے. کہا کہ پھوپھی میرا عالم یہ کیسے نہ ہو؟ ان ملائنہ نے اتنے کچھ کہا ہے، نبی کو دفن کیا. رسول کا وہ نواسا جو رسول کاندھے پر سوار ہوا کرتا تھا، جو سجدے کے عالم میں پشت پر آیا کرتا تھا، اس کی لاش جو دفن و کفن پڑی ہوئی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين